من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، کئی نشستوں سے سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری بات ہو رہی تھی. آج کی اس نشست کے لیے سورہ تکویر کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے، جن میں قیامت کے دو مرحلوں کا ذکر ہے. ایک پہلا مرحلہ ہے جب کائنات تباہ کر دی جائے گی، پھر دوسرا مرحلہ ہے جب حساب کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا. اسی میں زندہ درگور کی ہوئی بچی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، پھر آج کے حوالے سے بھی کچھ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات ہوگی. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسلام پہ مکمل طور پر عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اذا الشمس کورت، یہ سورہ تکویر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان تین صورتوں کو توجہ اور غور سے پڑھے. اذا الشمس کورت سورہ تکویر، اذا السماء انفطرت سورۃ الانفطار، اذا السماء انشقت سورۃ الانشقاق. یہ تین صورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان تین صورتوں کا مطالعہ کرے. انہی میں سے ایک صورت کا آج انتخاب کیا. اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کورت یہ لفظ تکویر سے بنا ہے، اسی سے اس کا نام سورہ تکویر ہے. تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا. تکویر العمامہ، یہ زیادہ لفظ پھر عمامہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. عمامہ کو سر پہ لپیٹنا، کیونکہ عمامہ کھلا ہی ہوتا ہے، پھر آپ اس کو سر پہ لپیٹتے ہیں. ہم باندھنا کہہ دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو سر پر عمامہ باندھنا، لپیٹنا. تو عمامہ سے سورج کی شعاؤں کو، جو پورے نظام شمسی کو، چاردانگ عالم کو روشن کرتی ہیں، انہیں تشبیہ دی گئی، عمامہ سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح عمامہ سر پہ لپیٹ دیا جاتا ہے، قیامت جب آ رہی ہوگی اللہ تعالیٰ سورج کے سر پر اس کی روشنی کی عمامے کو لپیٹ دیں گے. سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. یہ آفتاب پرستی پر بھی بہت بڑی ضرب ہے اس آیت کے ذریعے. ایک ایک آیت سے دسیوں موضوعات نکلتے ہیں. چونکہ ہمارا بنیادی موضوع ایک ہی ہے تو اس لیے میں اسی آیت کی تشریح زیادہ کروں گا آج کے حوالے سے.
اگر کسی صاحب نے نماز بھی پڑھنی ہو تو کم سے کم میرے سامنے سے ہٹ کے پڑھا کریں. میں آپ کو اب کروں کہ سامنے میں نماز کو دیکھوں. اور پھر جو اکثریت کی رائے کا احترام بھی ہونا چاہیے. جب خطبہ شروع ہو جائے, تقریر بھی شروع ہو جائے, نماز چھوڑ دینی چاہیے. اگرچہ اور بھی رائے موجود ہیں لیکن اپنی رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے. جب ایک عمومی ماحول ہے اس پر عمل کریں. پڑھنی بھی تو پھر ذرا سائڈ پہ پڑھیں. اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, بے نور ہو جائے گا. اتنا بڑا سورج کائنات کے اندر, کتنی بڑی اس کی حیثیت ہے, اللہ اسے بے حیثیت کر دیں گے. یہاں اللہ بندے کو اوقات یاد دلا رہے ہیں پوری کائنات کی. اس پوری کائنات کی اوقات اللہ کے سامنے کیا ہے. جب انسان کے جزا کا عمل شروع ہونے لگے گا تو یہ پوری کائنات جو انسان کے لیے بنی ہے, نوکر کے طور پہ بنی ہے, اللہ اس کے پورے نظام کی صف کو لپیٹ دیں گے. یہ کائنات اتنی بے حیثیت ہے. اگر اس کی حیثیت ہے تو اللہ کی تخلیق کی وجہ سے ہے اور انسان کی تخلیق کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو انسان کا خادم بنا کے پیدا کیا ہے, اور انسان نے اسی کائنات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پلاننگ ہماری کتنی بڑی ہوتی ہے, اور اس پلاننگ میں موت نام کی کوئی چیز شامل نہیں ہوتی. اللہ وہی بتا رہے ہیں اذا الشمس کورت, کیا حال ہوگا اس وقت ہیبت کا, عظمت کا, جلال کا, اور حقیقت کشائی کا, نقاب کشائی کا, بے پردگی کا, جب اس پورے نظام کو اللہ لپیٹنا شروع کر دیں گے. اور آغاز کہاں سے ہو رہا ہے آپ دیکھیں. جو سب سے بڑی چیز ہے سب سے پھر اللہ اسی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں, پورے سورج کے اوپر. اذا الشمس کورت. قرآن بندہ پڑھے نا, شعور بھی بیدار ہوتا ہے. بندہ پھر کسی کو معبود نہیں بناتا اللہ کے سوا. ہماری شعور کی سطح پہ اتنی گر چکی ہے, اتنی گر چکی ہے. علامان والحافظ. ابھی 3-4 منٹ میں آمدن لیٹ ہوا ہوں, حالانکہ میں وقت پہ آیا تھا. تو کل ایک چھوٹی سی پوسٹ کی تھی, میں نے کہا اس کے میں کامنٹس دیکھ لوں. تو میں نے ایسے ایسے کامنٹس دیکھے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کس حوالے سے, کامنٹس کہاں جا رہے ہیں. یعنی افسوس یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے گالی دے یا کوئی بات کرے, افسوس اس پر ہوتا ہے شعور کی کس سطح پہ یہ معاشرہ کھڑا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے. اس معاشرے نے یہ سمجھ لیا میٹرک کی ڈگری ہاتھ میں آ جائے, ایف اے بی اے پاس کر لیں, ایم اے پاس کر لیں, کوئی چھوٹی موٹی ڈگری لے لیں, نوکری لے لیں, بس یہی سب سے بڑی دنیا کی کمائی ہے. اس کا نتیجہ یہی ہے شعور کا. شعور مردہ ہے اس قوم کا. اچھے خاصے پڑھے لکھے جاہل, کک پتہ نہیں ہوتا انہیں یہ کیا ہے. جس کتاب نے شعور دینی ہے اس کتاب کا مطالعہ ہی نہیں ہے. شعور دینے والی کتاب تو ایک ہی ہے, کتاب ہدایت قرآن کریم, اور احادیث بھی اسی کتاب ہدایت کی برکت سے محفوظ ہیں. ورنہ آج تک کوئی چیز محفوظ نہیں رہی, سب کے اندر تحریف ہوئی ہے. تاریخ تو ویسے بھی تاریخ ہے. تورات اور انجیل محفوظ نہیں تو پھر اور کیا چیز محفوظ ہو. یہ تو اللہ نے قرآن کی گارنٹی دی ہے. علماء ختم ہو جائیں گے, قرآن کے اندر خرد برد نہیں ہو سکتا. قیامت کی یہ نشانی ضرور ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے. قیامت کی یہ نشانی نہیں ہے کہ قرآن میں تبدیلی آئے گی. یاد رکھیں یہ قرآن اتنا اٹل ہے. قرآن پڑھانے والے اٹھ جائیں گے, قرآن سمجھانے والے اٹھ جائیں گے, لیکن خود قرآن اتنا اٹل ہے, قیامت بھرپا ہوگی, کائنات کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی, لیکن اس قرآن کے زیر زبر پیش شد مد میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اتنی عظیم ترین کتاب کو چھوڑ کے لوگ کہاں گھوم رہے ہیں. پھر وہ شعور کا وہی حشر نشر ہوگا جو آج ہم دیکھتے ہیں. اذا الشمس کورت,
جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے تاریک ہو کے بکھر جائیں گے. انقدرت، یہ انقدار سے بنا ہے. ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا قدورت، یہ بھی اسی سے ہی ہے. ہو جائے تو انقدار کے اندر بجھنے کا مفہوم بھی ہے، یعنی تاریکی کا مفہوم بھی ہے. کہتے ہیں نا میرے دل میں قدورت آ گئی، سیاہی آ گئی کسی کے بارے میں، تو قدورت کے اندر سیاہی کا مفہوم ہے، تاریکی کا مفہوم ہے. سمجھے بات کی؟ اور بکھرنے کا مفہوم بھی. یہ دونوں مفہوم انقدار کے اندر ہیں. جب تارے تاریک ہو کے بکھر جائیں گے، بکھر بھی جائیں گے، تاریک بھی ہو جائیں گے. یہ ستارہ پرستی پر ضرب ہے اللہ کی، کہ جس کائنات کو تم معبود بنا کے پوچھتے رہے ہو، جن کی چالوں کے پیچھے اپنی چال چلانے کی کوشش کرتے رہے ہو، اپنی قسمتوں کا حال تم ستاروں کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، آج قیامت برپا ہونے لگی ہے. سب سے پہلے ضرب بھی آفتاب پہ پڑ رہی ہے، شمس و قمر پہ پڑ رہی ہے، لیل و نہار پہ پڑ رہی ہے، ستاروں سیاروں اور تاروں پہ پڑ رہی ہے. یہی قوم ہے نا. آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا؟ یہی قوم ہے نا، پڑھی لکھی قوم. کئی دفعہ جب گزرنا ہوتا تھا یہ گارڈن ٹاؤن برکت مارکیٹ کی طرف، اس طرف کہیں باقاعدہ ایک خاتون اشتہار وہ بینر لگاتی تھی، لوہے مشتری بنوائیں جی آپ کا. لوگ کہتے ہیں جی آپ کا سارا منحوس چال چل رہا ہے. وہ ستارہ میرا نوکر ہے، نوکر. یہ میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے. ستارہ میرا آقا نہیں ہو سکتا. جس قوم کے اعتقاد کا، شعور کا، نظریات کا یہ حشر نشر ہو، وہ قوم اخلاقیات سے بھی تباہ ہوگی، اپنے اعمال سے بھی تباہ ہوگی. کیوں؟ سب سے پہلے ضرب عقیدے پہ پڑتی ہے، اس کی بعد ساری چیزیں آتی ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب تارے تاریک ہو کے بکھر جائیں گے، بندش کی طاقت جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تارے اپنے مدار کو، اپنے مقام کو چھوڑ دیں گے. اللہ نے بندش کی طاقت پیدا کر رکھی ہے جس سے یہ اتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے اپنے مدار اور اپنے مقام پہ اپنی چال چل رہے ہیں. آگے جاتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں، چلتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں، غروب ہوتے ہیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. اس پہ تو آج بات نہیں ہو سکے گی دوسرے رکوع پہ، لیکن جو پہلا حصہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پہ بات اپنی مکمل کر سکوں. لا الہ الا اللہ. بندش کی طاقت اللہ ختم کر دیں گے. اللہ ہے نا، لا الہ الا اللہ. یہ طاقتیں کس نے پیدا کی ہیں؟ اتنا مادی ہمارا ذہن ہے کہ اسباب کی دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ سبب لگا، یہ مسبب آ گیا. بھائی اس سبب کو پیدا کس نے کیا؟ خامخواہ. اتنی سسٹمیٹک دنیا خامخواہ پیدا ہو گئی، اتفاقی دھماکے سے پیدا ہو گئی. اتفاق سے غروب ہوتا ہے، اتفاق سے طلوع ہوتا ہے، اور اس کی چال میں ایک سوتر کا فرق نہیں پڑتا وقت کا. یہ اتفاقات کی دنیا ہے. ارے ہاتھ میں گھڑی اتفاق سے نہیں بنتی، سر پہ ٹوپی اتفاق سے نہیں بنتی، آپ کا لباس اتفاق سے نہیں بنتا. پوری کائنات اتفاقی دھماکے سے بن گئی. اتنی سسٹمیٹک دنیا اتفاق سے بن گئی. پھر آپ کے وجود کے اندر بھی ڈی این اے کی شکل میں جو اللہ نے چیز رکھی ہے، جو اللہ نے جینز رکھے ہیں، جو اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ آپ کے وجود کے اندر رکھا ہے، جسے آج سائنس بے پردہ کر رہی ہے کہ اس کے اندر آپ کے جسم کی ساری ہسٹری ہوتی ہے، وہ اتفاق کی دنیا ہے. یہ اتفاق ہی ہے کہ مرد بچے پیدا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت عورت کو نواز دی ہے. اتفاق ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بندش کی طاقت جو اللہ کی پیدا کردہ ہے، ستاروں کو، سیاروں کو، اس بندش کی طاقت نے
بالکل اپنی چال کے اندر، اپنے مقام کے اندر، اپنے مدار کے اندر رکھا ہے. ایک ستارہ اپنی چال سے زائد چال چل ہی نہیں سکتا. اس نے آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنا ہے، اس نے پیچھے ہٹنا ہے تو پیچھے ہٹنا ہے. اس کی جو چال ہے وہی چال ہے. 1 کروڑ سال پہلے بھی ستارے کی وہی چال تھی، اسی ستارے کی چال آج بھی اسی طرح ہی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے. ضرور ہوگا، اس وقت ہوگا جب قیامت برپا ہونے لگے گی. اس سے پہلے اللہ کا اعلان کبھی بھی نہیں ہوگا. جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو مادہ پرستی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اپنے سائنسدانوں کو کہہ دیں کہ اس اپنی سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس سورج کو ذرا مشرق سے میں غروب کر دیں، مغرب سے طلوع کر دیں. اتفاقات کی دنیا ہے. اس سے بڑا کھوتا پن اور کیا ہے؟ لیکن اس سے بڑا کھوتا پن ہمارے سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے. اس سے بھی بڑا نظر آتا ہے. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. کیا کریں، بات کہاں ہوتی، کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. خدا کی قسم، اس کتاب اور صاحب کتاب کی حمایت کرنا جانیں. اس کتاب کا خالق اللہ ہے. یہ کتاب اللہ کے نبی پہ اتری ہے. اپنی زندگی کا ہدف بنا لیں کہ کتاب اور صاحب کتاب کا دفاع کرنا ہے، کتاب اور صاحب کتاب پہ ایمان لانا ہے. یہ دنیا کے تمام لیڈر آپ کو بونے نظر آئیں گے. آج ہر پارٹی نے اپنے لیڈر کو خدا بنا کے رکھا ہوا ہے. اسی قصور کے واقعے کو لے لیں. ہر پارٹی نے اپنے لیڈر کو پکڑ کے اسی قصور کے واقعے پر دوسروں کو رگید رہی ہے. ہر پارٹی، ہم جیسے جو کسی پارٹی میں نہیں، ہم بھی رگیدے جاتے ہیں. جی میں نے اتنا ہی لکھا تھا، ہر چیز ریاست کی ذمہ داری نہیں ہوتی، فرد کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ میں نے ایک عمومی اصول کے طور پر بات کی تھی. قصور کا واقع بھی اس پر کوئی نہیں تھا، لیکن قصور کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس معصوم بچی کی طرف اشارہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کوئی غلطی ہے. تو آپ کھولیں میری آئی ڈی کو، اور رگیدہ ہوا ہے جناب علی. انشاءاللہ آج اس پہ بھی بات ہوگی. جب آپ ایک واقعے کو لیتے ہیں تو واقعے کو کلیات کے تناظر میں دیکھیں، سمجھیں. یہ واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں اس معصوم بچی کو آپ ہم جا کے اسے گناہگار بنائیں، یہ مطلب نہیں ہے. جب ایک واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو آپ اس پورے ماحول کے اندر جتنے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں آپ اس کا عمومی تجزیہ کرتے ہیں. مجھے بتائیں، ایک اگر بلی سڑک پر کیٹ واک کرتی پھرے، خرامہ خرامہ چال چلے، ادھر سے ایک کتا آ کے آپ گھر سے دیکھیں، کتا آ کے اس پر حملہ آور ہو جائے، تو آپ کہیں گے یار کتا ظالم ہے. لیکن کیا آپ اسی پر بس کریں گے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بلی بھی بیوقوف تھی جس نے کتے کو پورا موقع فراہم کیا. کہ بلی کو کس نے کہا؟ اس کی فطرت میں ہے کتے سے بھاگنا. اس نے اپنی فطرت کے خلاف چال چلتے ہوئے کتے سے وہ گھبرائی نہیں، خرامہ کیٹ واک کرتے ہوئے جا رہی ہے، کتا اپنی فطرت کے مطابق اس پر حملہ آور ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، قوم کی بیٹی کیٹ واک کرتی پھرے، ننگ ڈنگ کیا کہتے ہیں، بے پردہ برہنہ کیٹ واک کرتی پھرے، معاشرے کا کوئی کتا اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے، کتے کو ضرور پکڑا جائے گا. وہ کیٹ واک کرتی جانور پکڑی نہیں جائے گی. ایک عمومی تجزیہ ہوتا ہے. لیکن ایک بچی بالکل باپردہ ہے، چھوٹی ہے، اس کو سنبھال کے بھی رکھا ہوا، پھر بھی کوئی کتا حملہ آور ہوتا ہے تو اس بچی کی کوئی خطا نہ، اس کے والدین کی کوئی خطا نہیں ہے. غلطی اس سنگدل کتے کی ہے، لیکن اس کی اور خطائیں دیکھی جائیں گی کہ اس سنگدل کے اندر یہ جو سنگدلی آئی، یہ بے حیائی آئی، کہاں سے آئی، کہاں سے آئی. اس کے خوراک سے لے کر، اس کے اعمال سے لے کر، اس کے ماحول سے لے کر، اس کے گھر کے ماحول سے لے کر، اس کے معاشرے سے، ریاست، سیاست، قیادت، ساری چیزوں کو جب تک آپ ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے تجزیہ سامنے آتا نہیں ہے. سوال گندم جواب چنا، کہاں سے کہاں لوگ بات کو لے جاتے ہیں. خدا کے بندے ایک واقعے کے صرف پیچھے نہ پڑیں. وہ ایک واقعے کے پیچھے بھی ہم کب پڑتے ہیں؟ جب وہ ٹرینڈ بنتا ہے،
جب تک وہ ٹرینڈ نہ بنے ہم اس واقعے کے پیچھے. یہ بھی ظلم نہیں ہے؟ اسی قصور میں اور بھی واقعات ہوئے ہیں، بلکہ KPK میں بھی ہوئے ہیں، دیگر صوبوں میں بھی ہوئے ہیں. ان سب کو لے کر سوچیں ہم نے آغاز کہاں سے کرنا ہے. خیر یہ بات آگے جانی تھی، پہلے آگے تو میں نے کر دی، ادھر میں اب یہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن جو احادیث ہیں اس کی شکل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. میں آگے چلتا ہوں. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے تاریک ہو کے بکھر جائیں گے، بندش اللہ ختم کر دیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. کون تصور کر سکتا ہے کہ یہ پہاڑ بادلوں کی طرح تیرتے پھریں فضا میں؟ اللہ کریں گے. کیا کمال تھا صحابہ کا، جو نبی علیہ السلام پہ اترنے والے اس وحی کو اس طرح تسلیم کرتے تھے جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں پہاڑ تیر رہے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنی بڑی قربانی دی ہے صحابہ نے، تو صحابہ کو پھر سند بھی کہاں سے ملی ہے؟ اللہ سے ملی ہے. صحابہ کی قدر کریں. جو صحابہ کی قدر نہیں کرتا وہ دین سے محروم ہو جاتا ہے. آج اس آیت پہ ایمان لانا کون سا مشکل ہے؟ تب کہہ دیے جائے پہاڑ چلا دیے جائیں گے. صرف گریوٹی کو لے لیں، آپ کشش ثقل سے باہر نکل جائیں، آپ تیرنے لگے. آج تو انسان کا مشاہدہ ہے، وہ خلا میں نکلتا ہے، زمین کی کشش سے باہر چلا جاتا ہے، تیرنے لگتا ہے. آج اس آیت پہ ایمان لانا کون سا کمال ہے؟ کمال صحابہ کا تھا. کہ پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح فضا میں تیریں گے، اتنے ہلکے. القارعہ ملقارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. آج تو ہم خاندانی مسلمان ہیں، کیا مشکل ہے ایمان لانا. صحابہ جن کے باپ کافر، دادا کافر، پردادے کافر، لکڑ دادے، ٹکر دادے، پورا ماحول کافر، ایسے میں نبی پر اترنے والی اس آیت کو تسلیم کر لینا. ایمان چاہیے اس کے لیے، ایمان. شکر کریں ہم آج پیدا ہوئے ہیں. جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں بالفاظ دیگر اللہ کشش ثقل کو ختم کر دیں گے. کشش ثقل ختم ہو جائے، پہاڑ دن کی ہوئی رنگین اون کی طرف فضا میں گردش کریں گے، تو بالکل لاجیکل ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گھاون اونٹنی اپنے حال پہ چھوڑ دی جائے گی، گھاون اونٹنی اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی. عشار اونٹنیاں جو 10 ماہ کی حاملہ ہوتی ہیں، عشراء کی جمع ہے. عشراء اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو 10 ماہ کی گھاون حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، ابھی ابھی وہ بچہ جننے لگی ہے. اور عرب مطلب کیا ہے؟ زندگی کی عزیز ترین متاع کا کوئی خیال نہیں ہوگا بندے کو. اس کو بس دودھ پلاتی ماں بچے کو چھوڑ کے بھاگ اٹھے گی. سورہ حج کی ابتدائی آیات ہیں. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. مرضیہ کہتے ہیں جو واقعی پلا رہی ہو. مرضیہ کہتے ہیں جو اب پلا رہی ہو، بالفعل پلا رہی ہو. پلاتے دودھ پلاتے پلاتے وہ بچے کو چھوڑ کے بھاگے گی. سمجھے یہ بات کی؟ لا الہ الا اللہ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، مطلب یہی، چونکہ قرآن کے اولین مخاطب عرب ہیں تو اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کے مزاج کو سامنے رکھے گفتگو کی ہے. اونٹنی، ان کی معیشت کا سارا انحصار ہی اونٹ جیسے جانور پہ تھا. اونٹ سے بھی زیادہ اونٹنی پہ. اونٹ تو ایک ہی کافی ہو جاتا ہے. دودھ بھی لینا اونٹنی سے، قحط پڑ جائے تو ذبح کر کے گوشت بھی کھانا ہے اونٹنی کا، بلکہ ذبح کر کے اس کا ذخیرہ شدہ پانی بھی پینا ہے اونٹنی کا. اس کی کھال، اسے جوتے بھی بنانے، موزے بھی بنانے، کپڑے بھی بنانے، خیمہ بھی بنانا ہے. اگر عرب کی ساری معیشت کا تجزیہ کیا جائے تو عرب کی معاشی زندگی کا، معاشرتی زندگی کا جتنا انحصار اونٹنی جیسے جانور پہ کسی اور جانور پہ نہیں ہے.
آپ اونٹنی کو آج کی بڑی سے بڑی گاڑی سے بھی تشبیہ نہیں دے سکتے. آج کی بڑی سے بڑی گاڑی صرف گاڑی ہے. وہ اونٹنی ان کا بینک ڈپازٹ بھی ہے، ان کی خوراک بھی ہے، ان کی سواری کا جانور بھی ہے، ان کا خیمہ بھی ہے، سردی سے بچاؤ کا سامان بھی ہے، گرمی سے بچاؤ کا سامان بھی ہے، بھوک پیاس کا سامان بھی ہے، سب کچھ ہے، کل کائنات ہے. تو اللہ بھی مثال ایسی دے رہے ہیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور سمیٹ کے اکٹھے کر دیے جائیں گے. جب مصیبت آتی ہے نا، سیلاب میں آپ دیکھیں اسی تختے پر سانپ بھی ہوتا ہے، اسی تختے پر انسان بھی ہوتا ہے. انسان بھی اپنی زہریلی فطرت بھولا ہوتا ہے. انسان بھی تو بڑا زہریلا ہے نا. صرف سانپ کو بیچارے کو اتنا بدنام نہ کیا کریں، انسان اس سے زیادہ زہریلا. سانپ بھی اپنی زہریلی فطرت، نہ سانپ ڈستا ہے نہ شیر پھاڑتا ہے، بلکہ مصیبت کے وقت شہری جنگلی جانور شہر کا رخ کرنے لگتے ہیں. انتہائی بھوک پیاس کے عالم میں جنگلی جانور شہر کا رخ کرتے ہیں. پہاڑوں پہ رہنے والے ہرن، جو وحشی ہرن جو قریب نہیں آتے، ناردرن ایریا میں کئی دفعہ دیکھا گیا. یہ جو قراقرم یونیورسٹی ہے گلگت کے اندر، میرا اپنے عزیز بتاتے ہیں، پہاڑ سے نیچے ہرن اترے پانی پینے کے لیے. پھر ان کی جو ایک دوڑ لگتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس طرح غائب ہوتے ہیں. وہ ان کو مجبور کر کے وہ چیزوں نیچے اتارتی ہے. کئی دفعہ بیچارے شکار بھی ہو جاتے ہیں مصیبت میں. تو یہ وہ مصیبت ہوگی جس میں جنگلی جانور سمیٹ کے اکٹھے کر دیے جائیں گے. کوئی پھاڑے گا نہیں، کوئی چیرے گا نہیں، کوئی ڈھسے گا نہیں. ہر ایک کو اپنی فطرت بھولی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس دن کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اس کو صرف قصے کہانی پڑھ کے نہ بیٹھیں، قیامت کو اپنے منظر کے اپنے سامنے لائیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بچا چکا ہوں، جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ پڑھ لے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت پڑھ لے، اِذَا السَّمَاءُ انشقت پڑھ لے. ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، قیامت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. پھر بندے کو اپنی اوقات یاد آتی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کبھی کبھی آپ ایمرجنسی کا چکر بھی لگا لیا کریں، بندے کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے. عیادت المریض، مریض کی عادت مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اس سب مریض کا فائدہ ہو نہ ہو، سب سے پہلے اپنا فائدہ ہوتا ہے. قبرستان جایا کریں، ان سے مانگنے کے لیے نہیں، انہیں دینے کے لیے، قبر والوں کو دینے کے لیے. آپ کی دعا انہیں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، انہیں اللہ کی طرف سے آپ کی دعا عطا کی جاتی ہے. یہ نہیں کہ قبرستان ان سے لینے جائیں. مردوں سے کچھ نہیں لیا جاتا، انہیں دیا جاتا ہے، انہیں ثواب پہنچایا جاتا ہے. درود پڑھا جاتا ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے. اس کا ثواب پھر ان کو عطا کیا جاتا ہے. آپ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب آپ ان کو عطا کر دے. آپ دینے جاتے ہیں، لیکن دینے جاتے ہوئے بھی اللہ کے نبی نے ارشاد کیا فرمایا؟ سب سے پہلا فائدہ کس کو ہے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تمہیں یہ آخرت کی یاد دلائے گی. یہ تمہارا جانا آخرت کو یاد دلائے گا. الا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے روکا تھا، اب جایا کرو. اب فإنها تذکر الآخرہ، یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ مجھے یاد نہیں، یا کسی اور سے متعلق ہے کہ مجھے یاد نہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جانے کا حکم اس لیے کہ بندے کو آخرت کی یاد آتی ہے. خیر آگے چلتے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے. کمال ہے نا صحابہ کا. اللہ کے نبی کتنے سیدھے سادے الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت آ رہی ہوگی، اس پانی پہ آگ لگ جائے گی. صحابہ سمعنا اطعنا صدقنا یا رسول اللہ، کتنی بڑی بات ہے. یا اللہ سن لیے، اطاعت کر لی، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ جو کچھ فرماتے ہیں بجا فرماتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے پانی پہ آگ لگ جائے گی. ہے نا ایمان صحابہ کا. قرآن کی ایک ایک آیت پر صحابہ کے ایمان کی قدر دل میں پیوست ہوتی ہے.
پانی پہ آگ لگ جائے گی. اور چھوٹے موٹے پانی پہ نہیں. کوئی کہے گا جی آپ نے مٹی کا تیل ڈال دیا ہے, مکس کر دیا ہے. جیسے بندے نے پانی پہ گاڑی چلائی تو لوگوں نے اعتراض کیا, اعتراض غلط ہے صحیح مجھے پتہ نہیں جی اس نے یہ چیز پانی میں ملائی, یہ چیز ملائی, اس لیے یہ گاڑی چل رہی ہے, خالص پانی سے نہیں چل سکتی. یہ بارہ جو بھی وہ ایک الگ کیا کہتے ہیں بحث ہے, نہ میرا وہ شعبہ ہے. چھوٹے سے پانی پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, سمندر پہ کیسے اعتراض کریں گے کہ سمندر میں آگ لگ جائے گی. لا الہ الا اللہ. اور آج اس کو ماننا کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ پانی کسے کہتے ہیں؟ H2O کو پانی کہتے ہیں. H2O, 2 حصے ہائیڈروجن ہے اور 1 حصہ آکسیجن ہے. آکسیجن بھڑکا دیتی ہے, جو ہائیڈروجن بھڑکتی ہے. اللہ نے بھڑکنے اور بھڑکانے والی چیز سے بجھانے والی چیز بنا دی, پانی. اللہ پھر اس پانی کو بھی اس کی اوقات دکھا دیں گے جب اللہ اس کائنات کو ختم کریں گے. بھڑکنے اور بھڑکانے والی 2 گیسز ہیں, ہائیڈروجن اور آکسیجن. اللہ ان کو الگ الگ کر دیں گے, یہ بھڑکنے اور بھڑکانے میں لگ جائیں گے. آگ لگی, کیا مشکل ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. جب روحیں جسموں سے, جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. روحیں عالم برزخ میں ہیں, جسم یہاں ہے کسی بھی شکل میں ہے. اللہ روحوں کو لا کر جسموں کے ساتھ جوڑ دیں گے. انسان فوت تب ہوتا ہے جب جسم سے روح نکلتی ہے. روح نکلنے کے بعد واپس نہیں آتی, سیدھے عالم برزخ میں پہنچ جاتی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, جب لوگ لوگوں سے جوڑ دیے جائیں گے. مسلمان کو مسلمان سے جوڑ کے الگ کر دیا جائے گا, کافر کو کافر سے جوڑ کے الگ کر دیا جائے گا, منافق کو منافق سے جوڑ کے الگ کر دیا جائے گا, دہریے کو دہریے سے جوڑ کے الگ کر دیا جائے گا. عقائد کے حوالے سے, اعمال کے حوالے سے, اخلاق کے حوالے سے اللہ جماعتوں کی جماعتیں بنا دیں گے. پھر جو مسلمانوں کی جماعتیں ہیں ان میں بھی جماعتوں کی جماعتیں بنتی چلی جائیں گی. جو عقیدے میں مضبوط تھے عقیدے والے ایک سائڈ پہ ہو جائیں, جو اخلاق میں مضبوط تھے یہ لیں, جو اعمال میں مضبوط تھے یہ لیں. عقیدہ صحیح تھا ٹھیک ہے مسلمان ہے, لیکن یہ بندہ پرلے درجے کا زانی ہے, اس کو مسلمانوں کی زانیوں کے صف میں کھڑا کر دو. ہے یہ مسلمان لیکن ایک نمبر کا یہ بغیرت شرابی تھا, اس کو الگ کر دو, شرابیوں کی صف میں شامل کر دو. ہے یہ مسلمان لیکن دکان پہ بیٹھ کے 2 نمبر مال 1 نمبر کا ٹیگ لگا کے بیچتا تھا, ان سب کی لائن الگ بن جائے گی. ہے یہ مسلمان لیکن یہ ہوس پرستی میں مبتلا تھا, بد اخلاقیات میں مبتلا تھا, لواطت میں مبتلا تھا, زنا میں مبتلا تھا. مسلمانوں کی صف میں بھی صف بندی ہوگی اور امتیازی حیثیت ہوگی. اچھے اعمال والے الگ ہوں گے, برے اعمال والوں کی بھی کیٹیگریز ہوں گی, ہر کیٹیگری الگ الگ ہوگی. بالکل اسی طرح جو کافر ہیں ان کی بھی ایسی کیٹیگریز ہوں گی. یہ سمپل کافر تھا, مسلمانوں سے لڑتا نہیں تھا, الگ کرو. ارے بھائی یہ کافر تھا, مسلمانوں کے ساتھ لڑتا تھا, الگ کرو. یہ کافر تھا لیکن پردے جلے کا زانی اور شرابی تھا, الگ کرو. اللہ اعمال, اخلاق, عقائد کی بنیاد پر اللہ جماعتوں کی جماعتیں بنی چلی جائیں گی. جو عزت وہاں ملے گی اس سے بڑی عزت نہیں ہوگی, جو ذلت وہاں ملے گی اس سے بڑی سیاہی, تاریکی اور ذلت کوئی نہیں ہوگی. مسلمان ہوتے ہوئے زانیوں کی صف میں, مسلمان ہوتے ہوئے شرابیوں کی صف میں, مسلمان ہوتے ہوئے ٹوکے لگانے والے, 2 نمبر مال بیچنے والے, بنانے والے, ان سب کی صفیں الگ ہوں گی. دیکھیں گے حضور آپ تو منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے, آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہوئے ان علماء کی الگ صفیں بنیں گی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بری صف سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. ولا تخزنی یوم یبعثون. یہ پڑھ کے مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی. یا اللہ قیامت کے دن مجھے ذلیل نہ کرنا. کون سا دن؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. وہ دن جب مال بھی کام نہیں آئے گا, اولاد بھی کام, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا, قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ نقطہ یاد رکھیں, یہاں قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا, زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا, میرے بندی بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں, تجھے کس قصور میں تجھے مار دیا گیا تھا؟ کہ یا اللہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. لا الہ الا اللہ.
زندہ درگور کرنا صرف عرب نہیں کرتے تھے، ہندوستان کی قومیں بھی کرتی تھیں، جس میں راجپوت قوم سر فہرست ہے، دیگر ملکوں کی لوگ بھی زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ تو اسلام نے آ کے نعمت سے نوازا۔ اور پھر پورا معاشرہ ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسے ذکی الحس لوگ بھی ہوتے تھے جو اس برائی سے بچتے تھے، انہیں احساس ہوتا تھا۔ صحابی تھے نا، اپنا گناہ یاد کیا، میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، اس وقت بھی بتا چکا ہوں جب میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ آج میری بیٹی ہی میں بتاتا ہوں تو مجھ سے وہ ذکر ہی نہیں ہوتا۔ صحابی تھے، گناہ کا احساس انہیں بے چین کر رہا تھا، اللہ کے نبی کی محفل میں مجلس میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری بیٹی تھی، مجھ سے مانوس تھی، میں نام لیتا تھا دوڑے دوڑے آتی تھی، بس زمانے سے میں مجبور ہو گیا۔ جب وہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، راستے میں کنواں تھا، میں نے دھکا دیا اور میں نے مٹی ڈالنی شروع کر دی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، میں نے کوئی اس کی پرواہ نہیں کی۔ آخری آواز جو میرے کانوں میں آئی وہ یہ تھی، ہائے ابا ہائے ابا۔ اس جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے سوچیں، پھر بندہ سوچ بھی سکتا ہے۔ وہ زمانے کا فیشن تھا، ہمیشہ یاد رکھیں جو زمانے کا ٹرینڈ ہوتا ہے، فیشن ہوتا ہے، وہ اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس وقت زمانے میں بچیوں کو ننگا نہیں رکھا جاتا تھا، معاشی حالات کی وجہ سے قتل کرتے تھے کہ کھائے گی کہاں سے، کیونکہ وہ بچیوں کو بڑے غیرت مند تھے، وہ بچیوں کو نوکریاں نہیں کرواتے تھے، گھر میں رکھتے تھے، وہ بڑے غیرت مند تھے، اتنی غیرت ان کے اندر تھی، وہ بچیوں سے نوکریاں نہیں کرواتے تھے۔ آج شانہ بشانہ کے نام پر اپنے بچیوں کو ہم نے باہر نکال دیا ہے، وہ کام جو مردوں کے ہیں وہ عورتیں کرتی ہیں، اس کو ہم نے حقوق کا نام دیا ہوا ہے۔ وہی کام اگر وہ اپنے گھر کے اندر کرے تو وہ اس کو ہم غلامی سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہی کام عورت باہر آ کے کرتی ہے، اس کو حقوق کا نام لیا جاتا ہے۔ شادی شدہ 60 سال سے اوپر کراس کیے ہوئے لوگ، بونس پہ چلنے والے لوگ بھی ایک دفتر میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہیں، آپس میں تو ایسے تیور چڑھا کے بات کرتے ہیں، لڑکی سامنے آتی ہے تو پورے 32 دانت کے ساتھ مسکراہٹ سے اس کی باتیں ہوتی ہیں، یہ فتنہ تئی تو اور کیا ہے۔ وہ اتنے بغیرت نہیں تھے، غیرت تھی ان کے اندر۔ ہاں جہاں شرعی جواز ہے، مجبوریاں ہیں، ان کی نوکری کا انکار نہیں، لیکن یہ وقت نہیں ہے اس وقت اس پہ بات کرنے کا۔ ہم بھی زندہ درگور کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو رو پڑے، مجمع سے آواز آئی، ارے اللہ کے بندے، تو نے اللہ کے رسول کو غمگین کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مت اسے روکو، جس گناہ کا احساس ہے اس گناہ کے متعلق اسے بات کرنے دو۔ پھر آپ نے کہا دوبارہ اپنا واقعہ سناؤ، اسے پورا واقعہ دوبارہ تفصیل سے سنایا۔ آپ سن کے اتنے روئے، آپ کی پوری داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ نے کہا جاہلیت میں جو کچھ ہوا اب نئی زندگی کا آغاز کرو۔ فرزدق بڑے مشہور شاعر گزرے، ان کا دادا صعصع بن ناجی المجاشعی مسلمان ہوئے تھے، دربار رسالت میں حاضر ہوئے کہ رسول اللہ میں نے دور جاہلیت میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں۔ ایک اچھا کام میرا یہ ہے کہ میں نے دور جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا، اور ہر بچی کے بدلے میں نے 2 اونٹ دے کے بچایا ہے۔ اندازہ کر لیں۔ کہا یا رسول اللہ میں تو اس وقت کافر تک مجھے اجر ملے گا؟ کہا اسی کا نتیجہ آج اللہ نے بطور اجر تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو 360 تو 720 اونٹ، اور میں بتا چکا ہوں اونٹ پہ پوری معیشت کا دار و مدار۔ لا الہ الا اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اور پھر یہ دیکھیں کہ گناہوں میں سب سے پہلے پوچھ قیامت کے دن کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ خون کے بارے میں۔ خونی مقدمات میں بھی سب سے پہلے پوچھ کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ اللہ کی عدالت میں۔ اس نوعیت کے خونی مقدمات جس میں انتہائی درجے کی درندگی پائی جا رہی ہے اور مقتول یا مقتولہ کی بے بسی اور بے کسی پائی جا رہی ہے، گناہوں کی لسٹ میں سب سے پہلے یہ فوجداری خونی مقدمات اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ مدعی کون ہوگا؟ خود اللہ۔ منصف کون ہوگا؟ خود اللہ۔ تفتیشی آفیسر کون ہوگا؟ یہ 2% کے تفتیشی آفیسر نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے سپریم کورٹ تک کے تمام معاملات خراب ہو کے رہ جاتے ہیں۔ رہی صحیح کسر انصاف کی تاخیر نکال دیتی ہے۔ وہ تفتیش بھی کرنے والا اللہ ہوگا، تفتیش کرنے والا بھی اللہ، مدعی بھی اللہ، منصف بھی اللہ۔ اور سب سے پہلے کس کی سنی جائے گی؟ جو دنیا میں سب سے زیادہ بے بس ہوگا،
اسے سب سے پہلے پکارا جائے گا, اسے سب سے پہلے بلایا جائے گا, اس کا مقدمہ سب سے پہلے سنا جائے گا. یہ اللہ کی عدالت کا مزاج ہے. بس اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا ورنہ میرے پروں کو بھی آگ لگے گی یہاں. یہ اللہ کی عدالت کا مزاج ہے. جو دنیا میں جتنا بے بس اور بے کس ہوگا اس کی اتنی جلدی سنی جائے گی, اس کو اتنی جلدی بلایا جائے گا. آج اپنا مزاج دیکھ لیں. بس پوری قوم ایک طرف ہے, سیاسی پارٹیوں کے جو آپس میں لڑائیں جھگڑے, اسی کو نیچے سب کچھ ستیہ ناش ہو کے رہ گیا ہوا. اس پہ میں اب مزید کیا بات کروں اس پہ. بس خدائی عدالت کا مزاج سامنے رکھ کے ہر شخص اپنی اصلاح کی کوشش کرے. وَإِذَا النُّفُوسُ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا. اب وہ زندہ درگور کی بچی کتنی بے بس تھی. باپ قاتل, معاشرہ قاتل, ریاست قاتل, سیاست قاتل, قیادت قاتل. وہ بچی کی داد رسی ہوتی تو کہاں ہوتی. اللہ نے اسی کے لیے قیامت رکھی ہے. سمجھ آئی بات کی. آج بھی یہی ہے. آج بھی بچیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں. آج بھی بچیاں ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں. آج بھی بچے ہوس کا نشانہ بن رہے ہیں. اللہ کی عدالت تو ہے نا. اللہ کی عدالت تو کہیں بھی نہیں گئی. حساب کتاب ضرور نہیں ہوگا, یہاں نہیں تو وہاں ہوگا. اور زندہ درگور جو کیا جا رہا ہے اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں. وہ صرف اٹھا کے مٹی ڈال دیتے تھے. آج ہم زندہ درگور کیسے کر رہے ہیں. آج ہم زندہ درگور کیسے کر رہے ہیں. آج ہم اپنی بچی کو بے لباس کر کے زندہ درگور کر رہے ہیں. آج ہم اپنی بچی کو مخلوط تعلیمی اداروں میں بیچ کے زندہ درگور کر رہے ہیں. آج ہم اپنی بچی کو لینن کی تعلیمات دے رہے ہیں, کارل مارکس کی تعلیمات دے رہے ہیں, دنیا جہاں کی دانشوروں کی تعلیمات دے رہے ہیں. آج میری بچی کو انا اعطینا کل کوثر پڑھنی نہیں آتی. آج میرے بچے کو سورہ اخلاص نہیں آتی. آج میرا بچہ مقابلے کے امتحان پاس کرتا ہے لیکن اسے 2 رکعت نماز پڑھنی نہیں آتی. اس سے بڑی زندہ درگوری اور کیا ہوگی. اللہ نہیں پوچھیں گے. پوچھیں گے اللہ. کہتے کیا ہوا, بچی تو ہے نا. یاد رکھیں نکاح کے لیے کوئی عمر تلاش کرتا ہے. جب بندے نے نکاح کرنا ہوتا ہے نا, پھر بیوی کی عمر دیکھتا ہے, پھر بیوی کا کردار دیکھتا ہے, پھر بیوی کا ماضی دیکھتا ہے. جب بندے نے زنا کرنا ہوتا ہے نہ وہ عمر دیکھتا ہے, نہ وہ کردار دیکھتا ہے, نہ کوئی اور چیز دیکھتا ہے. بس اسے جگہ ملنی چاہیے. کہتے کیا ہوا, بچی تو ہے نا. آج ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ لباس پہن رہی ہیں کہ خود بخود ہوس کا نشانہ بنتی ہیں. اگر اس پہ بات کی جائے پورا معاشرہ پیچھے پڑ جاتا ہے. آپ کی نظر ادھر ہی جاتی ہے. پھر بھائی صاحب جی آپ ننگے ہو کے چلے, ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں گے. خدا نے کچھ اصول دیے ہیں, جانبین کو اصول دیے ہیں, ہر ایک کے لیے اصول دیے ہیں. کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ جذبات کو بننگیختہ کرتے پھرے. ایک عورت کیٹ واک کرتی پھرتی ہے اور اس کو دیکھ کے دوسروں کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں. جس کے جذبات برانگیختہ ہو رہے ہیں وہ کوئی برا کام کرتا ہے وہ بھی پکڑا جائے گا. لیکن کیٹ واک کرنے والی جانور بھی اللہ پاک کی قسم شریعت کے روح سے چھوڑی نہیں جا سکتی, جس کی وجہ سے یہ بے حیائی دنیا میں پھیل رہی ہے. آج اس بے حیائی میں فرد بھی ملوث ہے, ماحول بھی ملوث ہے, معاشرہ بھی ملوث ہے, سیاست, ریاست اور قیادت بھی ملوث ہے. وہاں مجمع ہی نہیں لگتا جب تک لڑکیاں ناچے نہ. 10 روپے کا سامان بیچنا ہو جب تک یہاں تک لڑکی ننگی نہ ہو اس وقت تک 10 روپے کا سامان بکتا نہیں ہے. شیمپو بکتا نہیں جب تک لڑکی کو بالکل لٹا کے اسے ننگا نہ کیا جائے. اور پورا معاشرہ اس کے اوپر خاموش ہے. بڑے آرام سے ٹی وی لگے ہوتے ہیں, چینل تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں, پورا معاشرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی بس یہ دل کی بات ہے, نیت ٹھیک رکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدائی قوانین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرد سے شروع کریں. اپنی 2 سال کی بچی کو بھی ننگا نہ ہونے دیں. آج پیمپروں کی کیا کہتے ہیں مشہوری آتی ہیں. 10 سال پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پیمپر کی اگر مشہوری بھی آتی تھی تو بچے کو بے حیا نہیں دکھایا جاتا تھا. آج اس کا آغاز ہو چکا ہے. پیمپر کی مشہوری ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ بچہ جس کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ اسے بے لباس نہ ہونے دو, اسے بے لباس کر کے دکھایا جاتا ہے, پھر پیمپر کی مشہوری مکمل ہوتی ہے. آج ہمارا دودھ ملاوٹ کا شکار ہے. اس کے اندر سرف ہے, ڈالڈا ہے, اور مردوں پہ لگانے والی دوائیاں ہیں, یوریا کھاد ہے, سب کچھ ہے جو ہمارے ہارمونز کو ڈیولپ کرتی ہیں. 3 سال کے بچے کے اندر بھی وہ ہوس پیدا ہونے لگتی ہے جو آج سے 25 سال پہلے 13 سال کے بچے کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. ہماری غذائی جو ہے وہ بھی ہماری اخلاقی گراوٹ میں ہماری غذا کا بھی بہت بڑا کردار ہے.
ایک اور فیس بک پہ لوگ اپنی بچیوں کی ایسی تصویریں دیتے ہیں حالانکہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا لباس بھی پورا نہیں ہوتا. اسرائیل کی ایک مظلوم بچی کی تصویر چلی تو میں نے وہ میرے دوست تھے جاننے والے میں نے ان کو کمنٹ دیے تھے کہتے ہیں اسرائیل کی وہ بچی جس کی پیشی ہو رہی ہے جس نے فوجی کو تھپڑ مارا اس کی ماں کو پکڑا جا رہا ہے وہ بالکل لباس میں ہے جو ویڈیو جو میں نے دیکھی ہے اور جب اس کو کیا کہتے ہیں پکڑا جو پیچھے جا رہی ہے وہ یہاں تک ننگی ہے اس کو پکڑا گیا کوئی دوپٹہ نہیں ہے تو ہوس پرستی کا شکار نہیں ہوگی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی بچی ہوس پرستی کا شکار ہوتی ہے تو اس کی غلطی ہوتی ہے. جو یہ مفہوم نکالتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈنگر ہے. جو یہ الزام لگاتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈنگر ہے. بات ہم مجموعی معاشرے پہ کر رہے ہیں تجزیہ کر رہے ہیں یہ چیزیں اس معاشرے میں پیدا کیوں ہو رہی ہیں. سب سے پہلے فرد کی غلطی ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے برینڈ کے سکول کا انتخاب کرتے ہیں. ان برینڈ والے سکولوں کے اندر جا کے دیکھیں حیا اور اخلاقیات کے جنازے نکالے جاتے ہیں. وہاں ایک ٹیچر اتنی ننگی ہو کے آتی ہے وہی بچی اپنے ٹیچر کو آئیڈیل بنا کے چلتی ہے. لا الہ الا اللہ. پھر وہ ماحول میں قدم رکھتی ہے. ماحول میں جتنا بے حیا لباس ہوتا ہے وہ اتنا فیشنیبل لباس ہوتا ہے. وہی بچی جب ہماری یونیورسٹی میں قدم رکھتی ہے چار دیواری کے اندر لڑکے لڑکیوں کے ملاپ میں ہنسی مذاق میں جسمانی تعلق آپس میں جسم ٹکرا رہے ہوتے ہیں مذاق میں یونیورسٹی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ قیادت کو دیکھیں قیادت کی اپنی بچیاں قیادت کے لیے تیار ہو رہی ہیں. قیادت والے خود بہت بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں وہاں جب تک لڑکیاں نہ آئیں وہ مجمع کامیاب ہی نہیں ہوتا. ریاست کو دیکھ لیں نہ ریاست کا نظام تعلیم ہے نہ نصاب تعلیم ہے. اس نظام تعلیم میں بھی اسلام نہیں ہے. اس نظام تعلیم میں بھی اسلام نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو زہر جمع ہو چکا ہے آج اس کا زہر اس طرح نکل رہا ہے جس بچی پر ہوس نہیں جانی چاہیے اس بچی پر بھی ہوس کی نگاہ جا رہی ہے. اور یہ تو کروڑوں لاکھوں ڈالروں کا کاروبار ہو رہا ہے. لائیو زنا کر کے دکھا کے کروڑوں کمائے جا رہے ہیں. ہم جائیں تو کہاں جائیں. اس پر بات بھی کی جاتی ہے معاشرہ لپکتا ہے. بڑے پازیٹیو رہیں بی پازیٹیو. واہ بی پازیٹیو جائے تمہاری بی پازیٹیو تمہارے اندر. یہ کوئی بات کرنے کی ہے. تمہارا دماغ ہی کھوکھلا ہو چکا ہے بی پازیٹیو کہتے کہتے. یہ کوئی بی پازیٹیو نہیں ہے. اصل یہ ہے بے رحم ہو کے اس معاشرے کا تجزیہ کریں بے رحم ہو کے انالیسس کریں کہاں کہاں ہماری غلطی ہے. کیا فرد غلطی کر رہا ہے. ایک فرد اپنی ذات میں بہت نہیں ہے کہ تہجد گزار بھی ہے. وہی فرد اپنی بچی کو جب بھیجتا ہے سکول کے اندر وہاں سکول کا ماحول خراب ہوتا ہے. اب فرد کی غلطی کہاں ٹریول کر گئی. خود غلطی نہیں کی لیکن اس سکول سے کروا لی اس نے غلطی. فرد معاشرہ ماحول ریاست سیاست قیادت یہ سب گناہوں کا آج نتیجہ ہے. ہمارا مظلوم طبقہ چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں وہ ہوس کے شکار ہو رہی ہیں. ہم دو گالیاں دے کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں بس اس کا ہو گیا. بھائی اپنے گھروں سے اس کا آغاز کریں. جوان عورتیں موٹر سائیکلوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں گاڑی والے تو پھر بھی کچھ اندر پردے میں ہوتے ہیں. جوان لڑکیاں موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوتی ہیں چاک ان کا آسمان پہ ہوتا ہے اوپر تک سب کچھ علم نشرہ ہو رہا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے ایک وقت آئے گا عورتیں لباس میں بھی ہوں گی تو بے لباس ہوں گی. صحابہ پریشان ہوتے تھے اس حدیث کی تشریح کیسے کریں. آپ ایمانداری سے بتائیں آج اس تشریح کی کوئی ضرورت ہے کہ لباس میں بھی ہوں گی تو بے لباس ہوں گی. آج وہ آیا ہوا موقع. لباس میں بھی ہیں تو ہماری بچیاں بے لباس ہیں ماں کے سامنے باپ کے سامنے جوان بھائیوں کے سامنے اور تو اور کزنوں کے سامنے. جوان کزن ہے بچی کو بٹھا کے لے جا رہا ہے اپنی کزن کو موٹر سائیکل پہ. کیا ہوا بچے تو ہیں بی پازیٹیو بچے تو ہیں نا کیا ہو گیا. اسکول ہی چھوڑ رہے کالج چھوڑ رہے کیا ہوا. جبکہ یہ سب سے زیادہ حرام کاریاں رشتوں کے اندر ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سروے بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کے اندر بھی محرم اور نامحرم کی تفریق ڈالی ہوئی ہے. معذرت آج میں نے آپ کے 5-6 منٹ زیادہ لے لیے لیکن بات ہی ایسی تھی کہ مجھے لینے تھے. اللہ کی ذات مجھے بھی اپنا گھر سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات آپ کو بھی اپنا گھر سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات مجھے بھی آپ کو بھی اس پورے معاشرے کو سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اپنے گھر کے بچوں کے لباس پر توجہ نہ دیتے تھے آج سے توجہ دے دیں. بھلے بیوی ناراض ہو جائے بچے ناراض ہو جائے ڈنڈا نہ اٹھائیں لیکن خدا کے لیے جا کے ترغیب دینی شروع کر دیں کہ اگر آپ نے لباس ہی کو ٹھیک نہ کیا یہ لباس ہی بہت بڑی وجہ ہے ہوس کی.
اللہ کی ذات مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔